بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسدات نماز کو توڑنے والی چیزوں کا بیان، تقریباً 35 کے قریب مفسدات ذکر ہو چکے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، بیمار تھا، مریض تھا، کوئی عذر تھا، رکوع سجدہ نہیں کر رہا تھا، اس عذر کی وجہ سے اشارہ کر رہا تھا، تو فرمایا کہ نماز کے دوران اچانک اسے پتہ چلا کہ اس کو عذر تو ٹھیک ہو چکا ہے، یعنی اشارہ کرنے کے بجائے وہ رکوع میں گیا تو اس کو کوئی تکلیف نہ ہوئی، وہ سجدے میں چلا گیا تو اس کو سجدہ ہو گیا، اب پچھلی رکھتے وہ اشارے کے ساتھ پڑھ چکا تھا حالانکہ وہ ٹھیک ہو چکا تھا، تو اب اس بندے کے لیے کیا ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور نماز آج سر 9 سے پڑھے گا، تاکہ اس کی نماز مکمل طور پر اب اشارے سے اس کے لیے نماز پڑھنا چونکہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہی حکم ہے اس بندے کے لیے جو رکوع اور سجدے پر قادر ہے، قیام پر قادر ہے اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھ دیتا ہے، سجدہ ادا کرنے پر وہ قادر ہے، تو ایسا بندے کے لیے قیام فرض ہوتا ہے، اور اگر وہ قیام نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا، صرف اشارہ کر دیتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان کو پہلے اس بات کی تسلی ہونی چاہیے کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا یا قیام نہیں کر سکتا، جتنی دیر قیام کر سکتا اتنی دیر قیام کرنا فرض ہوتا ہے، البتہ اگر سجدے پر قادر نہیں تو پھر قیام ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر سجدے پر قادر ہے اور قیام پر قادر نہیں تو جتنی دیر قیام پر قادر ہے، 2 آیات، آدھی سورت فاتحہ یا 1 سورت فاتحہ کے بقدر اتنی دیر قیام کرے، باقی بے شک بیٹھ جائے۔ لیکن اس مسئلے کو صحیح اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، تاکہ ایسے بندہ اگر صرف اشارے سے پڑھ لے گا، ایسا بندہ بیٹھ کے پڑھ لے گا تو نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر نماز کی حالت میں وہ رکوع یا سجدہ کرنے پر قادر ہو جائے تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنی ضروری ہو جائے گی۔ اسی طرح کیونکہ فقہا مسائل لکھ دیتے ہیں، تو مسئلہ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی حالت میں ہو جس کے پاس مکمل کپڑے نہ ہوں، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ دیکھیے حالانکہ یہ ستر کا چھپانا کیا ہے، فرض ہے، لیکن اگر ستر ڈھانپنے جتنا کپڑا بھی نہیں ہے تو یا یہ بھی صورت ہے کہ تو اب اس موقع کے اوپر اور بھی چھپانے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھے گا، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک اسے کوئی کپڑا میسر آ گیا یا اچانک اسے کوئی آواز دی، کسی نے آ کے کپڑا دے دیا، اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اب پہلے 70 ڈھانپے گا، دوبارہ سر 9 سے نماز پڑھے گا۔ نماز کی فرضیت کا حکم دیکھیے کہ بدن پر کپڑا تو نہیں ہے لیکن نماز معاف نہیں ہوئی، اس لیے کیونکہ نماز پڑھنا ضروری تھا۔ نماز کی اس سے اہمیت بھی پتہ چلتی ہے اور اس کے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ جس حال میں بھی انسان ہے، حتیٰ کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ ایک ڈیرے پہ بیٹھا ہے، جنگل کے اندر بیٹھا ہے، آج کل کے دور ڈیرے کے اوپر جاتا ہے، اچانک نماز کا وقت ہو گیا، اب وہاں نہ مسجد ہے نہ کوئی قریب کوئی اور مسجد اس کے پاس جا سکتا ہے، اور اپنا وہاں پر مال و اسباب اس کا موجود ہے، وہ ڈیرہ چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز تو اس نے اپنی پڑھنی ہے، لیکن ایک 2 کام کرے، اذان دے، اذان دینے کے بعد کچھ دیر انتظار کرے، ہو سکتا ہے کوئی اللہ نمازی بھیج دے، نہیں بھیجے تو اقامت کہہ کر اپنی نماز پڑھ دے، اللہ اس کو جماعت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس بندے نے کوشش کی ہے کہ میں جماعت کے لیے کوئی بندہ تلاش کر سکوں تاکہ وہ جماعت کرائیں اور جماعت کے ثواب سے محروم نہ ہوں۔ تو اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بلا عذر گھر میں بیٹھ کر نماز جماعت چھوڑ دینا، اس کی پھر ظاہری بات ہے نقصان کتنا ہوگا۔ جس جماعت کی فضیلت کو پانے کے لیے فرمایا کہ وہاں پر کوشش کرے، ہو سکتا ہے جماعت مل جائے، جماعت ملے گی تو اللہ تعالیٰ جماعت کا ثواب الگ ہے، اکیلے پڑھنے کا ثواب الگ ہے، لیکن کوشش کرنے کے بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ٹھیک ہے، کرسی والا مسئلہ بتا دیں گے انشاءاللہ جمعے پہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد،
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا وأعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورہ المزمل کا دوسرا اور آخری رکوع اور آخری سبق، پہلی ابتدائی 19 آیات، 2 سبقوں کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ آپ نے صبر کرنا ہے، عذاب کے لیے جلدی نہیں مچانی، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی مت ذہن میں لائیے گا کہ یہ جو جھٹلا رہے ہیں، تانے دیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا، ورنہ ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، یا تو دنیا میں عذاب آ جائے گا، نہ آیا تو آخرت کا عذاب تو یقینی ہے، اور آخرت کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آخرت کے دن کی عذاب کی ہولناکی کو ذکر کیا، جہنم کے عذاب کی ہولناکی کا ذکر کیا جو کل گزر گیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے اشارہ کر کے تسلی دی گئی کہ ان کو بھی تو جھٹلایا گیا تھا لیکن بالآخر جھٹلانے والے ہلاک ہو گئے، لہٰذا آپ اپنا کام مستعدی کے ساتھ کرتے رہیے اور اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر تبلیغ اور جہاد کرتے رہیے، دعوت توحید دیتے رہیے۔ جو دین اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس سے انکار کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا، اور وہ اس کی آخرت دنیا دونوں برباد ہو جائے گی۔ اب یہاں سے نا وہ جو پچھلے پہلے سبق کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب پیغمبر رات کو تھوڑا سا جاگا بھی کریں، یہ ابتدا کا واقعہ ہے۔ رات کو جاگیے، آدھی رات، آدھی نہیں تو تہائی رات، یا اس سے کم یا زیادہ کریں، رات کو جاگنا ضروری ہے۔ تہجد کی نماز فرض ہو گئی، اب صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب چونکہ قرآن نے کہا تھا نا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، آدھی رات پڑھیں، آدھی سے زیادہ پڑھیں یا کم کریں، چوتھائی سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اب گھڑیاں تو تھی نہیں کہ صحابہ کرام یہ بات دیکھتے کہ اب 4 گھنٹے کی رات ہے، 2 گھنٹے کے بعد نصف ہو جائے گا، وہاں نشانیوں سے پتہ چلا کرتے تھے اور اس کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے اب صبح صادق طلوع ہو گئی ہے، اب عشاء کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اب ہوا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی اب رات کو جاگنا شروع کر دیا۔ اوپر سے حکم تھا ورتل القرآن، قرآن بھی بڑا ٹھہر کر پڑھنا ہے، بڑا خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب صحابہ بھی اس ڈر میں کہ کہیں ایسا نہ ہو اور پڑھو پتہ نہیں آدھی رات ہوئی ہے کہ نہیں، یا نصف تیسرا حصہ ہم نے عبادت کی ہے کہ نہیں کی۔ اب وقت کا اندازہ نہ ہوتا بلکہ اس سے زیادہ کر بیٹھتے، ہمیشہ تھکاوٹ ہونے لگی۔ تھکاوٹ کا معیار یہ ہوا اب دن کے اندر مشغولیت تھی، کسی نے تجارت کرنی تھی، کسی نے سفر کرنا تھا، کسی نے جہاد کرنا ہے، کسی نے صبح اٹھ کر کافروں سے لڑنا ہے۔ اب رات کو یہ ایک قدرتی بات ہے، تجربے کی بھی بات ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ آپ سارا دن سوتے رہے نا، رات کو 2 گھنٹے بندہ سو جائے تو وہ جو تھکاوٹ اتر جاتی ہے وہ دن کی نیند سے نہیں اترتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مقصود جو ہے نا آرام کے لیے وہ اللہ نے رات بنائی ہے، اس کی وجہ سے فرمایا صبح تم حشاش بشاش ہو کر کام کے لیے نکل پڑتے ہو، تو یہ رات کے اندر اللہ نے اجازت رکھا ہے۔ تو اب اس کا اثر جب ظاہر ہونے لگا نا
اب اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اسی صورت کے پہلا حصہ الگ ہے، یہ حصہ بعد میں اترا، اس حکم کو منسوخ کرنے کے لیے کہ فرضیت بھی ختم ہو چکی اور قرآن بھی لمبا ضروری نہیں ہے، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، ہاں بہتر یہی ہے کہ مستحب اب رہ گیا ہے، مستحب اور افضل یہی ہے کہ اگر جاگ لو تھوڑا حصہ جاگ لو لیکن جاگو صحیح، تہجد کے اس عمل کو چلائے رکھو، لیکن فرضیت اب ساکت ہو چکی ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے، دیکھیں گے۔ فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، بے شک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے، کس بات کو جانتے ہیں؟ اس بات کو کہ انک تقوم، کہ بے شک آپ کھڑے رہتے ہیں، ادنی من ثلثی اللیل، کبھی تو 2/3 سے کم، 2/3 رات سے کم، ادنا کہتے ہیں کم کو، من ثلثی اللیل 2/3 رات سے کم، ونصفہ اور کبھی آدھی رات، وثلثہ اور کبھی 1/3، کبھی 2/3 سے کم، کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 رات آپ جاگتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، صرف آپ کھڑے نہیں ہوتے، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک جماعت ہے من الذین معک، جو ان لوگوں میں سے ہے، معک جو تیرے ساتھ ہیں یا تیرے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت، آپ اور آپ کے صحابہ رات کو جب کھڑے ہوتے ہیں نا، اس سے بڑھ کر خوبصورت اور صحابہ اور حضور کو تسلی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے پاک پیغمبر اور میرے نبی کے صحابہ، یہ نہ سوچئے گا اتنی لمبی یہ باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ قبول بھی کرے گا نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ میری رضا کے لیے رات کو کھڑے ہو جاتا کرتے ہیں، اور آپ کا یہ کھڑا ہونا اللہ کو بڑا محبوب ہے، لیکن اللہ اور بات بھی جانتا ہے، اللہ تو عالم الغیب جو ہے، اللہ تو دلوں کو حالات کو جاننے والا جو ہے، اللہ تو انسانوں کے اوپر شفقت کرنے والی ذات جو ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ وہ ذات ہے جو اچھی طرح جانتا ہے رات اور دن کے اندازے کو، رات اور دن کے پورے اندازے کو اللہ ہی جانتا ہے، یقدر اللیل جو پورا اندازہ کرتا ہے رات کا اور دن کا، یعنی آپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آدھی رات جاگیں، تہائی رات جاگیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہو پاتا، کیوں؟ سردیوں میں راتیں لمبی، گرمیوں میں دن، روزانہ رات کا 1-2 منٹ فرق آتا رہتا ہے، اب گرمیوں میں راتیں کم ہو رہی ہیں، آگے آگے پھر بڑھتی شروع ہو جائیں گی، یوں اس طرح ترتیب چلتی رہتی ہے، اب آدھی رات کب ہو رہی ہے، تہائی کب ہو رہی ہے، 2/3 کب ہو رہی ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، آپ اس کے اندر مبالغہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کیا بات؟ اگلی بات سنیے، پہلی علت کیا ہے؟ مشقت کی، یعنی مشقت ہے، عالم لن تحصوہ، جانتا ہے اللہ، لن تحصوہ، یہ کہ ہرگز نہیں تم اس مقررہ وقت کا حساب رکھ سکتے، تم نہیں حساب کر سکتے اس وقت مقررہ وقت، مقدار وقت کو تم ماپ نہیں سکتے، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے کہ آدھی رات کب ہو گئی۔ تو اب کیا ہوا؟ اب مولا تو نے اگر اتنا کچھ جانتا ہے تو پھر اگلا حکم بھی نازل کر دے۔ اللہ نے فرمایا اگلا حکم سنیو، فتاب علیکم، پس رجوع کیا تمہارے اوپر، توجہ کی تمہارے اوپر، مہربانی کی تمہارے اوپر تمہارے پروردگار نے، کس بات کی؟ کہ اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب اللہ حکم دیتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھیے ما وہ حصہ جو آسان لگتا ہے، من القرآن، قرآن میں سے، قرآن میں سے جو آپ کو آسان حصہ لگتا ہے، جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیے، کوئی لمبی چوڑی، کوئی 1 2 3 10 سپارے نہیں ہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے صحیح، لیکن عبادت کریں۔ رات کی عبادت کی فوقیت اور فضیلت بتلائی، لیکن فرضیت منسوخ ہو گئی، لمبی قرات منسوخ ہو گئی، اب جتنا آسان ہو سکتے ہو، اب جس کو جتنا آتا وہ اتنا پڑھ دیتا، جس کو جتنی صورتیں یاد ہوتی، اس لیے قرآن نماز کے اندر وہ صورتیں پڑھنی چاہیے جن کے اوپر زبان صحیح چڑھی ہو، جو آسانی سے انسان پڑھ سکتا ہو، جن کے اب یا تو اس کے پہلے اچھی طرح یاد کر لے، بجائے اس کے کہ نماز میں بھولتا رہے، نماز میں غلطی آتی رہیں، بعض اوقات ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو جو آسان صورتیں ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ حکم تو میں نے منسوخ کر دیا، اب تمہارے دل کے اندر ایک بات تھی لیکن تم حضور سے کہتے نہیں تھے، اللہ جانتا تھا کہ تمہارا یہ عذر ہے، اب اللہ نے وہ عذر بھی ذکر کر دیے، تو
ویسی شفقت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگلی بات سنیے، پھر ایک بات کرنی ہے یہاں پر۔ فرمایا دوسری علت سنیے، ایک تو یہ تھا کہ پہلی علت یہ تھی کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے رجوع کیا، اللہ نے توجہ کی، مہربانی کی، اللہ نے حکم منسوخ کر دیا، کہا قرآن میں جو آسان لگتا ہے پڑھو، علیم ان سیکون منکم مرضا، جانتا ہے کہ ان سیکون منکم مرضا، بعض تم میں سے مرضا مریض ہوتے ہیں، اور کچھ تم میں سے بیمار بھی تھے نا، لیکن وہ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اب ضعف ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، لیکن فرض جو ہے، عبادت لازم ہے، وہ تو کرنی ہے، تو تم کھڑے ہو جاتے۔ ایک دوسرا عذر، وآخرون، اور کچھ لوگ ان میں سے وہ بھی ہیں، یضربون فی الارض، جو چلتے پھرتے ہیں، فی الارض، زمین کے اندر، یبتغون من فضل اللہ، تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو، تجارت کرنے والے لوگ۔ تم میں سے کچھ لوگ مسافر ہیں، تجارت کی غرض سے نکلتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے آسانی رکھی کہ انہوں نے دن کو تجارت کرنی ہے، انہوں نے دکان چلانی ہے، انہوں نے معیشت کے لیے جانا ہے، تو رات کو اللہ نے فرضیت منسوخ کر دی۔ تیسرا، وآخرون یقاتلون، اور کچھ لوگ وہ ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، جو قتال کرتے رہتے ہیں، جو جہاد کرتے رہتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ مجاہد بندہ بھی تو ہے نا، جس نے جہاد کرنا ہے، دن کو بھی جاگنا ہے، رات کو بھی جاگنا ہے، اب ساری رات بھی عبادت کرے، دن کے اندر بھی جہاد کرتا رہے تو تھکاوٹ ہو جائے گی، کافر کے مقابلے میں کمزور پڑ جائے گا۔ اللہ نے ان تینوں عذروں کو دیکھ کر تمہارے اوپر آسانی کر دی۔ تو یہ دیکھیے، ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی ذات کتنی محبت کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ۔ دوسرا یہاں ایک اور نقطہ اور باریک فائدہ سمجھ لیجئے، یہ جو احکام ابتدا کے اندر آتے تھے بعد میں منسوخ ہو جایا کرتے تھے، اس کی وجہ اور حکمت کیا تھی؟ بعض اوقات یوں تو ہوتا نہیں ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ مثال کے طور پر ایک کام انسان کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس کام کو چھوڑ دے اور پھر دوسرا کام شروع کر دے۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو احکام بندے پر فرض کیے جاتے تھے، اب ہمارے لحاظ سے یعنی انسانوں کے لحاظ سے جو تھا، صحابہ کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ حکم کچھ دن بعد منسوخ ہو جانا ہے۔ اللہ کو تو پتہ تھا کہ صحابہ کے لیے یہ مشکل آئیں گی، مریض بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، جہاد بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، تو اللہ نے حکم نازل کیوں کیا؟ یا اب اعتراض ہوتا ہے؟ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ کو پتہ تھا تو پھر ایک حکم اتارنے کا مقصد کیا تھا، اس کو منسوخ تو پھر یہ نہ ہوا۔ تو بات سمجھیے، منسوخ وہ انسان کے ہمارے لحاظ سے حکم ہوتا ہے، اللہ کے لحاظ سے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوتا۔ اللہ کے لحاظ سے تو وہ اتارا ہی ایک مدت کے لیے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے یہ حکم اتارا تھا کہ یہ 6 مہینے 12 مہینے رہے گا، 12 مہینے کے بعد اس حکم کو ہم نے ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم دے دینا ہے، 5 نمازیں فرض ہو جائیں گی، یہ حکم ہٹ جائے گا۔ اب اللہ کے علم میں تو یہ تھا، اللہ نے تو اس کی مثال علماء جو دیتے ہیں عمومی طور پر سمجھانے کے لیے، حکیم اور ڈاکٹر کی دیتے ہیں۔ مریض ہے ایک بندہ، اچھا خاصا مرض کے اندر ہے، اب حکیم صاحب کے پاس بندہ گیا، اس نے کہا کہ بھئی یہ دوا لو، اب اس نے وہ دوا لی، دوا لینے کے وقت بعد اس نے کہا یہ دوا تبدیل کر دو، اب یہ نہیں لینی، اب یہ لو، پھر تبدیل کر دی۔ اب بندہ پوچھے حکیم صاحب جب آپ کو پتہ تھا کہ یہ دوا تو پہلے سے آپ نے یہ دوا کیوں نہیں دی؟ تو وہ کہے گا بھئی میں جانتا تھا اس کی جو مرض تھی نا، اس کے اندر جو اس کے ساتھ جو بہتر معاملہ تھا وہ پہلے میں نے وہ کام کیا، جب اس کی بنیاد بن گئی ہے، اب میدا اپنی روانگی پہ آ گیا، اب میں نے طاقت والی غذا بھی دے دی ہے۔ اللہ نے پیچھے کہا تھا نا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ کے اوپر ایک بڑا بوجھ اور بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ احکامات آگے سخت سخت آئیں گے، ابھی اسلام کی ابتدا ہے، ابھی کیا کہہ رہے ہیں پریکٹس ہو رہی ہے، ابھی کیا ہے بنیاد بنائی جا رہی ہے تاکہ معیار صحیح بن جائے، بنیاد اچھی بیٹھ جائے۔ اب آنے والے احکامات کیونکہ سارے صحابہ کوئی ابتدا سے سکے مومن اور باتیں کرتے تو نہیں آ رہے تھے، وہ آج مسلمان ہو رہے ہیں، ابھی ابھی نمازیں فرض ہو رہی ہیں، ابھی اس لیے تو قرآن کے احکامات اکٹھے نہیں آئے، دین کے احکامات کبھی بھی اکٹھے نہیں آئے۔ حتیٰ کہ شراب کی حرمت کو بھی اللہ نے شراب کو حرام قرار دینے کے لیے بھی بڑا ترتیب سے کام لیا، پہلے اس کے دلوں میں اس کی نحوست بٹھائی کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے دور رہا کرو بہتر ہے، پھر کہا اچھی چیز نہیں ہے یہ مان گئے ہو جی،
اب ایسا کیا کرو نماز کا جب وقت ہو اس وقت نہ پیا کرو، جب نماز کا وقت ہو پھر شراب نہیں پینی۔ اب آہستہ آہستہ چھوٹنے لگی کہ نماز کے وقت میں نہیں پینی، جب نماز کے وقت سے بھی چھوٹ گئی اب فرمایا کہ اب اللہ نے اس کو حرام کر دیا، اب کسی وقت بھی نہیں پینی، اب ہمیشہ ہمیشہ کی، تاکہ انسان کے مزاج کے مطابق احکامات اللہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ احکامات ہے۔ تو اس لیے وہ جو منسوخ احکام ہوتے ہیں نا وہ ہمارے لحاظ سے ہوتے ہیں، نہ کہ اللہ کے لحاظ سے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ احکام حکم اس طرح اس وقت تک چلنا ہے، اس کے بعد اس نے منسوخ ہو جانا ہے، تو لہٰذا یہ حکمت ہوتی تھی تو اللہ نے یہ حکم نازل کیا، بعد میں منسوخ ہو گیا، لیکن فضیلت اور اس کی عظمت اب بھی قائم ہے۔ اور یہی حکم ہے مریض ہو، مسافر ہو اور مجاہد ہو تو ان کے لیے جیسے عام طور پر باقی احکامات کے لیے روزے کے لحاظ سے، جماعت کے لحاظ سے کچھ گنجائش ہے تو یہاں بھی گنجائش دے دی گئی۔ اب آگے آئیے، اب یہاں پر خاص فضیلت کو ذکر کرنے کے بعد چونکہ اب کیا بات ہو گئی تھی کہ حکم ہو گیا تھا کہ تہجد فرض نہیں ہے، تو اب کیا پڑھنا ہے، فرض کیا ہے، فرمایا واقیم الصلاۃ۔ اب اللہ نے حکم دے دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے، نماز اللہ نے فرض کر دی ہے، اعمال کے اندر نماز کو قائم کرو، یعنی پورے ملک کے اندر، گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر نماز کو قائم کرنا۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ زکوٰۃ کے جو تفصیلی مسائل ہیں نا وہ مدینہ میں اترے ہیں باقاعدہ، جس کا نصاب جو ہے مطلقاً زکوٰۃ یہ مکہ میں فرض ہو چکی تھی، کیونکہ مکی صورت ہے۔ تو آپ بندہ یہ کہے کہ مکہ کے اندر تو مکی صورتوں میں آتوا زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے، البتہ بعض مفسرین سے صدقہ فطر یا اور چیزیں کچھ مراد لی ہے کہ نفلی صدقہ لے سکتے ہیں، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں مراد مکہ میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی لیکن نصاب نہیں آتا، وہ جتنا ہو سکے دے دو۔ مدینہ میں نصاب آ گیا، سونا چاندی مال تجارت نقدی، اس میں سے پھر 200 درہم، پھر اس طرح چاندی کے لحاظ سے نصاب مقرر ہو گیا۔ اب فرمایا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ تو ادا کرنی ان لوگوں نے جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہوگا، زکوٰۃ کا نصاب ہر بندے پاس نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس کو چھوڑو، تیسرا اصول سنو کامیابی کا، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور کچھ نہیں کرو، قرض دو اللہ کو، قرض حسنہ، اچھے طریقے سے قرض دینا۔ اللہ کو قرض دینا ہے یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، جتنا کر سکتے ہو اچھے انداز میں خرچ کیا کرو، مال اچھے طریقے سے لگایا کرو۔ دو شرطیں، مال اللہ کے راستے میں اچھا دو اور اس میں احسان نہیں جتلانا، اور اخلاص کے ساتھ دینا، ریاکاری مقصود نہ۔ میں بار بار اس بات پہ بڑا زور دیتا ہوں، ریاکاری سے بچنا ہے آپ، سوائے ان موقعوں کے جہاں پر اجتماعی چندہ ہوتا ہے، جہاں پر دکھلا کر چندہ ہوتا ہے، وہاں ریاکاری نہیں ہوتی۔ جو آپ نے ویسے نفلی صدقہ کرنا ہے تو اس میں فرمایا کہ جتنا ہو سکے چھپ کر صدقہ دو، جتنی اللہ توفیق دے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے کی وجہ سے فرمایا انسان کے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہیں۔ یا پیچھے علامہ ابن ماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے یبتغون من فضل اللہ کے تحت یہ بھی لکھا کہ یضربون فی الارض، تجارت کی اہمیت کے اوپر، کہ تجارت کو اللہ نے جہاد کے ساتھ ذکر کیا۔ اور ایک روایت کے اندر علامہ روح المعانی اور حضرت روح المعانی کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارے میں آتا ہے کہ فرمایا اگر یہ جہاد فرض نہ ہوتا نا، یا یہ ذمہ داریاں میرے اوپر نہ ہوتی نا تو میں تاجر بن جاتا، تجارت کرتا رہتا۔ وہ تاجر جو سچا تاجر ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا اور ملاوٹ نہیں کرتا، اللہ کا حصہ نکالتا رہتا ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، سچا تاجر کل نبی اور صدیقین کے ساتھ اللہ کے قیامت کے دن اللہ اس کا حشر کریں گے، کیونکہ معاملہ بڑا نازک ہے نا۔ فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے، ہر امت کے ایک فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کی وجہ سے انسان پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتا ہے۔ تو تاجر کے پاس تو سارا دن ہوتا ہی مال ہے، اب مال کی وجہ سے ڈنڈی نہیں مار رہا، مال کی وجہ سے دھوکہ نہیں دے رہا، مال کی وجہ سے جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ کے نبی کے احکامات کو سامنے رکھ رہا ہے، اس کی بڑی فضیلت اللہ نے فرمایا کہ اس کی ذکر کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا سچا تجارت کے اندر اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، تو تجارت کرو، صحیح طریقوں کے مطابق کرو تو اللہ برکت دیں گے۔ آگے سنیں جی، اب اللہ فرماتے ہیں اللہ کو قرض دینا ہے، قرض حسنہ، اخلاص کے ساتھ۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، من خیر، کوئی بھی خیر کی کام، کوئی بھی خیر کا عمل، جو کچھ تم نے آگے بھیج دیا، صدقہ دے دیا، کسی کے ساتھ احسان کر دیا، کسی کی مدد کر دی،
किसी की कोई भी मदद खैर का काम। फरमाया कि ईमान के 70 से ज़्यादा शोबे हैं। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाया सबसे बेहतरीन दर्जा वो ला इलाहा इल्लल्लाह की इकरार करना है। व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, और आखिरी दर्जा ये है कि रास्ते से क्या है तकलीफ दे चीज़ को हटा देना। आप मस्जिद से निकले, आपने देखा कि दरमियान में रास्ते में पत्थर पड़ा, आपने उठाकर साइड पे, कहीं किसी को ये तकलीफ ना हो, पाँव में ना लग जाए, कांटा पड़ा आपने हटा दिया। नाली बंद पड़ी है, लोगों को रास्ता पानी बह रहा है, तकलीफ हो रही है, आपने सोटी लेकर उसको पानी छुड़वा दिया। ये क्या है? लोगों को आसानी दे रहे हैं ना, तो ये सारा सदका जारी है। तो ये भी ईमान का हिस्सा है, ये शोबा ईमान का, इसके ऊपर भी फरमाया सदा मिलेगा। तो जो कुछ तुम आगे भेजोगे, ये ना समझना कि कुछ भेजा है, अल्लाह के पास भेज रहे हो, समरा सुनो, ताजिदूहु इंदल्लाहि, पाओगे तुम उस माल को, उस खैर के अमल को, इंदल्लाहि अल्लाह के हाँ, हुआ खैरम व आज़म अजरा, कि वो बेहतर होगा, व आज़म अजरा, और अजर के लिहाज से बहुत बड़ा अजर होगा। ये तो होता है ना, फरमाया क़यामत के दिन आज दुनिया के अंदर इंसान थोड़ा सा माल खर्च करता है, फरमाया कल क़यामत के दिन और पहाड़ के बराबर इसको अता किया जाएगा, कई 100 गुना, एक नेकी 10 गुना से लेकर 700 गुना और इससे ज़्यादा जितना अल्लाह चाहे दे सकता है, जितना उसमें इखलास होगा, जितना उसके अंदर रियाकारी से बचना होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में तशरीफ़ लाए, फरमाया आयशा वो जो बकरी आई थी हदिये के तौर पर, उसमें कुछ बचा है? अम्मी आयशा फरमाती हैं या रसूल अल्लाह, अगर मुझे पता था आपको भूख लगी है तो मैं रख लेती, बाकी सारी तो खर्च हो गई है, मैंने दे दिया है, सिवाय एक रान के छोटे से टुकड़े के, बाकी सारी मैंने। आप फरमाया आयशा ऐसी बात न कह, जो कुछ तूने दे दिया ना अल्लाह के रास्ते में, दर हकीकत वो बाकी है जो हम खा लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगी। यानी जो अल्लाह के रास्ते में, वो तो कल क़यामत के दिन तुझे अजर मिलेगा, उसका अजर अल्लाह अता करेंगे। तो आज ज़हरी आंखों से कुछ नज़र नहीं आता, तो दुनिया में जो कुछ दोगे अल्लाह फरमाते हैं उसका अच्छा अजर अता करूँगा। उसके बावजूद इंसान हो, गुनाह हो सकते हैं, गुनाह होते रहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफ़िया मांगते रहा करो। फिर वही इस्तिग़फ़ार की बात आ गई, इस्तिग़फ़ार ज़रूर किया करो। नमाज पढ़ो, नमाज के बाद क्या कहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मौला उस तरह तो नहीं पढ़ सके जिस तरह पढ़ने का हक था, तू अपने फजल से माफ़ कर दे, तू इसके कमी कोताही को माफ़ कर दे। तो इस्तिग़फ़ार करो, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। जब इस्तिग़फ़ार करोगे, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफ़ूरुन बख्शने वाले हैं, रहीम रहम करने वाले हैं, बंदों के सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अल्लाह बंदों के ऊपर रहमत वाला मामला फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो कि सूरत अपने इख्तिताम को पहुँची, हमारा पढ़ना पढ़ाना मिल बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए, मेरी और आपकी निजात का ज़रिया बनाए, और जो इसमें कमी कोताही है अल्लाह पाक इसको अपने फजल से माफ़ फरमाए।